آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کوئٹہ سے آنے والی ایک افسوسناک خبر کے ساتھ۔ منگل کی صبح بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں FC ہیڈ کوارٹر کے قریب ایسا خودکش حملہ ہوا جس نے امن و امان کی خواہش مند ہر دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس دھماکے میں سیکورٹی اہلکار سمیت کم از کم 10 افراد شہید ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں اور ڈراما سینٹرز میں منتقل کیا، جبکہ صوبائی انتظامیہ نے ہنگامی سطح پر ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ وہ مناظر ہیں جنہیں ہم کسی بھی قوم کی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتے۔ دھماکے کی جگہ سے اٹھنے والی آگ اور دھوئیں کے مناظر، شہر کے مختلف علاقوں میں سنی جانے والی فائرنگ کی آوازیں اور لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے تو ٹوٹے ہوئے شیشے اور بکھرے ہوئے ملبے دیکھ کر اپنے آنکھوں پر یقین نہیں کر پائے۔ مقامی باشندے بتا رہے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گویا پوری گلی میں آفت آ گئی۔ جب شہری اپنے گھروں سے باہر آئے تو انہوں نے زخمیوں کو زمین پر لیٹا دیکھا۔ ایک گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور سڑکوں پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب مناظر کسی بھی باشعور قوم کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ صوبائی وزیر صحت کے بیان کے مطابق کم از کم 10 لاشیں ٹراما سینٹر پہنچائی جا چکی ہیں اور 30 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ان میں سے نہ صرف عام شہری شامل ہیں بلکہ سیکورٹی فورسز کے جوان بھی اس واقعے میں متاثر ہوئے ہیں۔ حکومت بلوچستان کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر موجود 4 مشتبہ حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو بھی اس حملے نے پہلے جتنی جانیں لی ہیں وہ واپس نہیں آئیں گی۔ اس کا دکھ ہم سب کے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ یہ حملہ کس نے کیا اور کون اس کے پیچھے ہے؟ فی الحال مقتدرہ اداروں کی جانب سے تفتیش جاری ہے۔ کوئٹہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہلے بھی دہشت گرانہ اور انتہا پسندانہ کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ وہ جو ریاست اور عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے مقاصد کبھی بھی انسانی بہبود یا انصاف نہیں رہے۔ یہ لوگ اپنی نظریاتی یا سیاسی خواہشات کے نام پر عام شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کا قاتلانہ نشانہ بناتے ہیں۔ ہم اس قسم کی بزدلانہ کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے بلکہ انسانی اقدار کے خلاف ایک سنگین جرم ہے۔ سرکاری رد عمل فوری تھا۔ انتظامیہ، پولیس، FC اور امدادی ادارے فوراً موقع پر پہنچے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا اور علاقے کی ناکہ بندی کی گئی۔ ہاسپٹلز میں عملے کو الرٹ کر دیا گیا اور ٹراما سینٹرز میں زخمیوں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بلوچستان نے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے بزدلانہ کارروائیاں قوم کا حوصلہ توڑ نہیں سکتی، مگر الفاظ کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ریاستی ادارے جلد اور شفاف تشخیص کے ذریعے ذمہ دارانہ کو بے نقاب کرے اور گروہوں کی پشت پناہی کرنے والوں تک پہنچے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات روکے جا سکیں۔ ہمیں ایک سوال اور بھی سمجھداری سے اٹھانا ہوگا، ایسے حملے روکنے کے لیے کون سی پالیسیاں کارگر ثابت ہوں گی؟ جواب مختصر نہیں ہے۔ پہلے تو انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط بنانا ہوگا، بارڈر کنٹرول کو مزید سخت کرنا ہوگا اور کمیونٹی لیول پر بھی عوامی شمولیت بڑھانی ہوگی تاکہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاعات فوراً مطلع اداروں کو دے سکیں۔ ساتھ ہی معاشی، سماجی اور تعلیمی سطح پر ایسے شعبوں میں سرمایہ کاری ضروری ہے جہاں انتہا پسند نظریات ہیں۔ محض فورسز کا دباؤ کافی نہیں، ایک جامع حکمت عملی درکار ہے جو امن کی جڑوں تک جائے۔ اس واقعے میں جو سب سے بڑی سزا ملنے والی ہے وہ عام خاندانوں کو ہوئی ہے۔ گھروں کی روشنی گئی، بیوائیں، یتیم بچے، زخمی والدین، یہ انسانیت کے وہ زخم ہیں جن کا شمار پیسے یا سرکاری بیانات سے نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں سہارا دیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ زخمیوں کے علاج اور شہداء کے لواحقین کے لیے فوری ریلیف پیکج جاری کیا جائے۔ انسانی ہمدردی اب سیاسی بیانیوں سے بڑھ کر عملی اقدامات کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم سب کو مل کر یہ الزام لگانا ہوگا کہ جو بھی اس واقعے کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ عسکری انتہا پسند گروہ ہو یا کوئی بیرونی سازش، اس کی کھل کر مذمت کریں۔ ایسے عناصر پاکستان کے امن کو ہدف بناتے ہیں اور ہمیں متفقہ مزاحمت کے ساتھ ان کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ مرنے والوں کی عزت کے تقاضے یہ ہیں کہ
ریاست قانون کے تحت ان کا قصاص یا انصاف کریں اور آئندہ ایسے حملے ناکام بنائے جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عام شہری حکومت کے ساتھ تعاون کریں، مشکوک حرکتوں کی اطلاعات دیں اور اپنے آس پاس کے نوجوانوں کو انتہا پسندی سے بچانے میں حصہ لیں۔ ویڈیو کے اختتام ایک پیغام کے ساتھ کرتا ہوں، جو کچھ بھی ہوا وہ ناقابل معافی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء کا احترام کرنا ہے، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرنی ہے اور مطالبہ کرنا ہے کہ ذمہ داران کو بے رحم انصاف کا سامنا کرنا پڑے۔ میں حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام سے کہتا ہوں کہ اتحاد میں ہی ہماری طاقت ہے۔ اسی اتحاد سے ہم ایسے درندوں کے انجام یقینی بنا سکتے ہیں۔ آخر میں سب ناظرین سے مخاطب ہوں، اگر آپ کے پاس واقعے کے حوالے سے کوئی معلومات ہیں تو مقامی انتظامیہ یا مطالعہ فورسز کو فراہم کریں، زخمیوں کی مدد کریں اور نفرت کی آگ میں ایندھن نہ ڈالیں۔ امن کے لیے آواز اٹھائیں، نفرت نہیں۔